ہم جانور قربان کرتے ہیں، جانور قربان کرنے کے بعد ایک سلیکٹڈ طبقہ ہے بڑا، وہ آ جاتا ہے ہمارے پاس. کیا کرنے آتا ہے؟ وہ یہ کہنے کے لیے آتا ہے جی قربانی کی کھالیں آپ ہمیں دینا. میں بہت غریب تھا جب میں مدرسے میں آیا تھا. اب کہاں سے آ گیا بھائی؟ اب تو غریب تھے، مدرسے کے اندر کوئی فیکٹری تو لگی نہیں ہوئی جو پیسہ بنا رہی ہے. سب جانتے ہیں لیکن کوئی بات کرنا نہیں پسند کرتا. کیوں؟ کیونکہ ضمیر مر چکے ہیں نا. اس عید پہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے نیکی کرنی ہے. نیکی وہی ہوتی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دی نیوز بز میں آپ سب کا خوش آمدید اور میں ہوں علی حسن. ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو کا موضوع ہے وہ بڑی دلچسپ موضوع ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اس موضوع پہ بڑے دل سے بات کروں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا. بات کرتے ہیں ہمارے آج کے موضوع پہ. موضوع یہ ہے کہ عید الاضحیٰ آ گئی ہے، ہم سیلیبریٹس بھی کر رہے ہیں لیکن جو پہلو ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا تہوار ہے جو کہ خوشی خوشی سب مناتے ہیں. اس سب خوشیوں کے اندر آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا وہ یہ کرنا ہے کہ یار معاشرے کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنی سوسائٹی کو صاف ستھرا رکھنا ہے، کیونکہ ہم جتنے پاک صاف رہیں گے اتنا ہم سب کے لیے بہتر ہے. لیکن اب ہم اپنے مدعے پہ آتے ہیں. ہمارا موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ ہم جانور قربان کرتے ہیں. جانور قربان کرنے کے بعد ایک سلیکٹڈ طبقہ ہے بڑا، وہ آ جاتا ہے ہمارے پاس. کیا کرنے آتا ہے؟ وہ یہ کہنے کے لیے آتا ہے جی قربانی کی کھالیں آپ ہمیں دینا. ہمارا وہاں پہ اسٹال لگا ہوا ہے، وہاں پہ ہم نے کیمپ لگایا ہوا ہے، آپ نے قربانی کی کھالیں وہاں دینی ہے تاکہ مدرسے کے بچوں کو ہم دے سکیں، ان کی تعلیم میں اضافہ ہو، ان کو ہم مزید پروموٹ کر سکیں یا یوں کہہ سکتے ہیں ان کو فیسلٹیز مل جائیں. لیکن یار سب کچھ تو وہاں چلا گیا ہے. مدرسوں کے اندر بہت سارے ڈونیشنز بھی آ رہے ہیں. سوری ٹو سے میری یہ بات بہت سارے لوگوں کو بری لگے گی لیکن یہ ریئلٹی ہے بھائی. سب جانتے ہیں لیکن کوئی بات کرنا نہیں پسند کرتا. کیوں؟ کیونکہ ضمیر مر چکے ہیں نا. اب یہ سلیکٹڈ طبقے ہیں کون؟ مینشن کرتا جا رہا ہوں. کچھ مدرسوں والے آ جائیں گے، کچھ ہیومن رائٹس والے آ جائیں گے، کچھ ہاسپٹلز والے آ جائیں گے. جی ہمیں دیں، ہم ہاسپٹلز میں لگائیں گے تاکہ لوگوں کو فری علاج مہیا کر سکیں. یار کیا ہے یہ؟ این جی اوز والے آ جائیں گے، جی ہمیں دیں، ہمیں کچھ ڈونیٹ ہوگا تو ہم کیا نام ہے ہیومن رائٹس پہ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کریں گے، ہم لوگوں کی مدد کریں گے، ان کے لیے فائدہ پیدا کریں گے. مدرسے والوں کی بات تو میں پہلے کر چکا ہوں کہ ان کو فیسلٹیز ملیں گی، یہ کچھ ملے. یار کروڑوں کے ڈونیشنز آ رہے ہیں، آپ کو کدھر جا رہے ہیں؟ ایک عالم ہے، ایک عالم بات کر رہا ہوں میں، عالم جس کے اوپر ہمیں ابھی باتیں کی جاتی ہیں نا کہ تم تو عالموں کو عزت ہی نہیں کرتے. حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے. شرط یہ ہے کہ وہ عالم انسان کا بچہ ہو. ٹھیک ہے؟ ہمارے عالم کام ہی کوئی نہیں کرتے، بڑی بڑی گاڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، جائیدادیں بھی بن جاتی ہیں. اور اگر ان کا بیک گراؤنڈ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کا باپ پینچروں کا کام کرتا تھا، کسی کا باپ لوہار تھا، کسی کا باپ کسان تھا، کسی کے پاس 1 بیگھے زمین تھی، وہاں سے وہ جائیدادیں بنا کے وہ 4x4 میں گھوم رہے ہیں، ویگو میں گھوم رہے ہیں. یار یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یار سوچنے والی بات ہے نا. آپ تو ایک مدرسے کے اندر بیٹھ کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے؟ چند ایک علماء کرام ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، بلکہ ان کا ایک واضح بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ خاندانی بہت بڑے رئیس تھے. لیکن موسٹلی اکثریت جو نکل رہی ہے نا بھائی مدرسوں کے اندر، خود لوگ اپنے منہ سے کہتے ہیں میں بہت غریب تھا جب میں مدرسے میں آیا تھا. اب کہاں سے آ گیا بھائی؟ اب تو غریب تھے، مدرسے کے اندر کوئی فیکٹری تو لگی نہیں ہوئی جو پیسہ بنا رہی ہے. تو پھر یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ بہت سارے ڈونیشنز آ رہے ہیں نا آپ کے کھاتوں میں. یہ سب کچھ کھا پی کے اب بھی ان کا دل میں تسلی نہیں مچتی، غریبوں کا کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. کیسے؟ عید آ گئی ہے جی، بڑی عید آ گئی ہے جی، جانور قربان کرتے ہیں لوگ، وہ کھالیں بھی ہمیں دے دیں. ویسے تو سارا سال لوگوں کی کھالیں اتارتے ہیں، اب یہ جانوروں کی کھالیں بھی ہمیں دے دیں. جو بندہ ان کو کھالیں دے رہا ہے میں اس کو اس کا بہت بڑا مجرم سمجھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ غریبوں کا حق اٹھا کے ان کو دے رہے ہیں. یار آپ کو اللہ پاک نے عقل نہیں دی؟ اللہ پاک نے آپ کو عقل نہیں دی کیا؟ مالک نے تو فرمایا ہے نا کہ زمین و آسمان میں اہل عقل والوں کے لیے نشانی ہے. تو اہل عقل تم کیوں نہیں بنتے بھائی؟ جو تم مدرسے کے لیے کھال دے رہے ہو وہی بیچ دو، 200 کی بکے، 1000 کی بکے،
ڈزنٹ میٹر. ان لوگوں کو جا کے دو نا یار جن کو مانگنے میں شرم آتی ہے, جو سفید پوشی کے میں عمر گزار دیتے ہیں لیکن کسی سے مانگتے نہیں ہیں. اصل حق تو یہ ان کا ہے یار, جو آپ بار بار ان کی گاڑیوں کے فیولز کے لیے بھر رہے ہو. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے جرم میں گرفتار ہو گئے جس کا روز محشر آپ سے حساب ہونا ہے. نو ڈاؤٹ ہونا ہے یار. آپ کے پاس ایک وسیلہ ہو, آپ کے پاس اختیار تھا, آپ کے پاس حیثیت تھی, آپ نے اس چیز کا اہتمام کیا, پھر اس کے بعد اسے ایک چیز نکلی ہے نا, تو اس کو آپ خود کیوں نہیں استعمال کرتے؟ جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں آپ, محنت نہیں کرنا چاہ رہے یار. دو یار مدرسے میں, وہ مدرسے والے انہی کو بیچ کر اپنے گھر کے سسٹم پورے کر رہے ہیں. نہیں یقین آتا تو مدرسے کے بچوں سے جا کے پوچھ لو, وہ کہیں گے جی ہمیں تو کچھ نہیں ملتا. سیدھی سی بات کر رہا ہوں, ان کو تو کچھ نہیں ملتا نا. وہ جتنا فنڈ آتا ہے وہ مدرسے کی تعمیر میں گزر گیا, جتنا فنڈ آتا ہے وہ کیا نام ہے کتب میں آ گیا. چلو کتابیں آ گئی, ایک بات سمجھ آتی ہے, لیکن سارے پیسوں سے کتابیں تو نہیں آتی نا بھائی. سوچنے والی بات ہے, لمحہ فکری ہے, اپنے ذہن کے اوپر زور دو بھائی, عقل کے اندر زور دینے والی بات ہے کہ سارے پیسوں سے کتابیں تو نہیں آتی. وہ جو گاڑیاں آتی ہیں, ان کے فیولز آتے ہیں, ان کے ایکسپینس ہوتے ہیں, ان کی مینٹیننس ہوتی ہے, وہ ساری انہی چیزوں سے نکلتی ہے. جو آج آپ دیتے ہو نا, وہ کل آپ کے گلے کا عذاب بنے گا. نیکی کی راہ میں دے تو دیا, لیکن سوچا نہیں کہ کون سی نیکی کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے. اس عید پہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے نیکی کرنی ہے. نیکی وہی ہوتی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کی جائے. دوسروں کے ہاتھوں سے نیکی کروانا کوئی نیکی نہیں ہوتی. آپ نے تو اپنے سر سے عذاب اتار دیا ہے. سیدھی سی بات ہے, میں یہ تو یہی کہوں گا نا کہ آپ نے اپنے سر سے عذاب ہی اتارا ہے, کیونکہ آپ نے کہا جی ٹھیک ہے وہ اس کو میں نے دے دیا ادارے کو, وہ جی فی سبیل اللہ بچوں میں بانٹ دیں گے. آپ کو پتہ ہے وہ بانٹیں گے؟ آپ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ویسے تو ہم پہ فتوے لگا دیے جاتے ہیں, جی ایسا کوئی کام نہ کریں, وہ حرام ہے پڑا, جس میں اس کام کو آپ نے دیکھا نہ ہو. وہی میں بات کروں کہ ابھی میرے ریسنٹلی ایک دوست سے بات چل رہی تھی جو کہ دینی لحاظ سے اپنے آپ کو مذہب میں بہت ڈھالا ہوا ہے. اس نے لک وائز بھی, اور بہت ساری اس کی حرکتیں بھی ہیں جو دین کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں بڑی, ٹھیک ہے. لیکن اس معاملے میں بات ہو رہی تھی کہ یار میں ایک آن لائن کام سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو وہ کہتا ہے یار نہ کرو. میں کیوں؟ میں نے کہا یار میں ڈراپ شپنگ سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس بارے میں مجھے تھوڑی سی نا ہیلپ آؤٹ کرو, کوئی بندہ ہے تو مجھے بتاؤ. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں, یہ کام نہیں کرنا. میں کیوں؟ کہتے ہیں علماء کرام کہتے ہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے. کیسے؟ کہتے ہیں جی ایک چیز ہے آپ بیچ رہے ہو, اس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے, آپ کے ہاتھ سے گئی نہیں ہے, وہ آپ اگلے بندے سے اٹھا رہے ہو اور تیسرے بندے کو دے رہے ہو. آپ نے نہ اٹھائی نہ دیکھی نہ آپ کے ہاتھ میں آئی, تو وہ ایک جگہ سے آئی ہے دوسری جگہ چلی گئی, آپ مفت میں پیسے لے رہے ہو, تو یہ تو آپ کے پاس حرام کا پیسہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کے پاس جو پیسہ جا رہا ہے وہ حلال کا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ غریبوں کا پیسہ ہے, وہ یتیموں کا پیسہ ہے. ویسے ان کی اگر بکواسیں سننے کے لیے بیٹھ گئے نا, یقین کرو آپ ڈوب کے مر جاؤ گے. اوہ میں تو اتنا بڑا گنہگار ہوں. ان لوگوں کے ڈرانے کا لیول ہے نا کہ خدا سے ڈرو یار, خدا سے محبت کرو. انسان جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے نا, انسان ڈرتا بھی اسی سے ہے. بچپن سے ایک ذہن میں سوال ڈال دیا گیا کہ خدا سے ڈرو, خدا سے ڈرو. بندہ ساری زندگی ڈرتا رہتا ہے, مسجد کے اندر ہی نہیں گھستا. جب یہ علماء کرام کہنا شروع کر دیں گے نا کہ خدا سے محبت کرو, پھر وہ جو محبت والا لیول ہے وہ بہت نیکسٹ لیول پر جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اپنے موضوع کی طرف واپسی آتے ہیں. تو بات یہی ہے, میری اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں, میں زیادہ طویل نہیں دوں گا اپنی بات کو. وہ یہ ہے کہ بھائی قربانی کر رہے ہو, جانور قربان کر رہے ہو, ان کے جو اعضاء وغیرہ جو سیل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں کو دیتے ہو, یہ جا کے سیل کرتے ہیں, وہ خود سیل کرو بھائی. یتیموں کو دو, بے سہارا لوگوں کو دو, جو اس چیز کے مستحق ہیں ان کو آپ خود اپنے ہاتھ سے جا کے دیں, تاکہ روز محشر آپ کے جسم کے اعضاء اس بات کی گواہی دے سکیں کہ مولا اس نے واقعی یہ ڈونیٹ کیا تھا اور خود جا کے کیا تھا, چل کر گیا تھا ان کی طرف, ڈھونڈ کر کیا تھا. گواہی تو ہو. جو آپ دے رہے ہیں ایک سلیکٹڈ ادارے کو, اندر سلیکٹڈ ادارے کو آپ نے اٹھا کے دے دیا ہے, کیا کیا انہوں نے؟ آپ کو پتہ ہے انہوں نے ان بچوں کو دیا؟ نہیں پتہ نا, تو پھر ایسا کام کیوں کریں؟ ہمارے اوپر فتوے لگنے کے لیے تو پوری دنیا آ جاتی ہے, اپنے کرتوت کسی نے نہیں دیکھنے. لیکن اس چیز کے اوپر قابو کرنا پڑے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کے اوپر قابو ہمیں ہی کرنا پڑے گا. میں کوشش کروں گا, میری ٹیم کے تمام ممبرز اس بات کی کوشش کریں گے کہ اب کی مرتبہ, اب سے اس سال سے ہم جو قربانی کریں گے ہم خود اس کے ادا لے کر جائیں گے, ہم سیل کریں گے مارکیٹ میں. ہمیں پتہ ہے یار مارکیٹ میں سیل ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ, پوری دنیا کو پتہ ہے وہاں جا کے سیل ہوتے ہیں. کیا ہوگا ان کی ایک
क्या नाम है कमिटमेंट होती है कि यार हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे, हमें 100 रुपये कम मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट इतना तो पता होगा ना, यहाँ और यहाँ से सेटिस्फेक्शन तो होगी ना कि यार मैंने किया है यार ये नेक काम, ठीक है। रोज़ महशर अगर इस बात के ऊपर कोई बात हुई भी सही ना, तो वो जो आपके चल कर जाने वाले कदम हैं वो गवाही देंगे। जितनी ज़मीन पर चल के गए हैं वो ज़मीन गवाही देगी कि इसने ये नेकी की है। वो घर आएंगे, अब तो सहूलतें दी जा रही हैं वैसे आपको, वो क्या है कि जी आप कुर्बानी करें, अपने घर में रख दें, सिर्फ एक नंबर पे कॉल करें, हमारा नुमाइंदा घर से आके उठा जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि एक इदारे के अंदर 10 बंदे खड़े हैं, ठीक है, जो लोगों के घरों के अंदर से आके वो सामान उठा के उन तक पहुंचाते हैं, वो पागल हैं, अपनी ईद ख़राब करके उनके चक्कर में पड़े हुए हैं। भाई अक्ल पे जोर दो, दिहाड़ी पे खड़े हैं, वो सैलरी बेस पे खड़े हैं, उनको पता है, उनको कहा जाता है कि आपने इतना टाइम देना है, आपको इतने पैसे देंगे हम। यार धंधा यहीं से स्टार्ट करते हैं वो तो। फिर बात वहीं आती है कि इस दुनिया के अंदर सब लोग बराबर नहीं होते, सब इदारे बराबर नहीं होते। अगर हम मौजूदा वक्त के अंदर किसी इदारे की बात करें जो मुझे सेटिस्फाइड लगता है, जो कि पूरी दुनिया को सेटिस्फाइड लगता है, जो कि पाकिस्तान की आवाम को सेटिस्फाइड लगता है, वो ईदी साहब जैसे इदारे हैं पड़े। ईदी साहब ने जो कि एक इदारा बनाया, अब्दुस्तार ईदी साहब ने, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है और पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसे काम कर रहा है कि मुस्तहिकों को ढूंढ कर उनकी मदद करता है। अब्दुस्तार ईदी साहब की ज़िंदगी ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, जब से उन्होंने स्टार्टअप लिया उसके बाद उनकी डेथ तक, उनकी डेथ के बाद तक के सीन्स देख लें तो उनका पूरा का पूरा जो एक नमूना था ना ज़िंदगी, उनका पूरा जिस्म, वो गरीबों के लिए तो गया। लेकिन ये चीज़ एक अलग वे में है। अगर आप अब्दुस्तार ईदी जैसे काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैदान में खुद उतरना होगा, क्योंकि अब्दुस्तार ईदी साहब ने वॉलंटियर्स पहले नहीं रखे थे। देखें, पहले वो खुद उतरे ना मैदान में, उसके बाद उन्होंने बाहर से बंदे नहीं पकड़े तनख्वाह बेस पे, उन्होंने अपनी फैमिली को उतारा इस मैदान में। ये चीज़ है एक इदारा, ऑथेंटिक इदारा, जो कि अपने आप से कायम किया गया है, अपनी मेहनत से कायम किया गया है, अपने हाथ से कायम किया गया है। यही चीज़ भाई मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप नेकी कर रहे हो, एटलीस्ट अपने हाथ से तो करो। कल को इस बात के जवाब दे तो हों कि जी मौला हमने अपने हाथ से ये काम किया था। लगड़ भगों के पीछे चलना छोड़ दो, क्योंकि उनका तो हिसाब बहुत बुरा है। फिर ये ना हो कि मुर्शिदों के पीछे मुरीद भी ऐसे ही लटके जाएं जैसे मुर्शिद लटके गए हैं। तो भाई छोड़ो, अपने हाथ से हम अहद करते हैं, इंशाअल्लाह ज़वजल अहद करते हैं कि अब की मर्तबा, अब से जब तक ज़िंदा हैं हम खुद निकलेंगे। हमने मार्केट देखी है, हम खुद जाके बेचेंगे, हम मुस्तहिकों को ढूंढेंगे, हम उनकी हेल्प करेंगे। यार जितना हो सकता है उतना तो करें ना यार, जो चीज़ दस्तरस में है उतना तो करें। हम हाजिर होंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।